إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعریفیں ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں اور ان گنت لا تعداد درود اور سلام ہو امام کائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو رب العالمین نے کائنات والوں کی رشد و ہدایت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ میرے سامعین اور حاضرین اور میری وہ پاکیزہ مائیں بہنیں جو اس وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے ہیں، میرا رب العالمین آپ کی تمام پریشانیوں کو آسان فرما دے۔ میرا رب العالمین آپ کی حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے چند باتیں کرنی ہیں اور ان کے اندر تقوی کے حوالے سے آپ کے سامنے میں چند باتیں گوش گزار کرنے کی اللہ سے توفیق طلب کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور میری دعا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے جو برکتوں کا نزول ہے وہ ہمیں سمیٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، تقوی کے حوالے سے جو قرآن کریم کے اندر الفاظ آئے ہیں بار بار، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کو جب نازل فرمایا اس کے بعد یہ سورہ بقرہ، اس کی پہلی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں، یہ لا ریب ہے، ہر طرح کے نقص سے یہ پاک ہے، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ آج آپ کے سامنے
دو تین باتیں کرنی ہیں۔ ایک تو کچھ جنات نے قرآن کو سن کر ایمان لایا، اور ایک آپ کے سامنے جو تقوی کی میں نے بات رکھنی ہے، یقیناً آپ نے سنی ہوگی، لیکن آج تک میں نے علماء کو ایسی بات کرتے دیکھا نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے نا اگر میں کھل کے بات کر دوں تو؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کا مزاج ایک جیسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ممبر رسول پر کوئی مسلک، کوئی جماعت، کوئی شخصیت لے کر کھڑا نہیں ہوتا، میں صرف اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ کی شریعت اور اللہ کے اسلام کو لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ جو تقوی کا ہمارے معاشرے کے اندر جو رواج ہے، ہم یہ کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہو، سبحان اللہ پڑھتا ہو تو یہ تقوی دار ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ نماز زیادہ پڑھتا ہے، یہ تقوی دار ہے، پرہیزگار ہے۔ میرے بھائیو، یہ کنسپٹ اللہ کی قسم یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے۔ زیادہ نمازیں پڑھنا، زیادہ تسبیحات کرنا، زیادہ روزے رکھنا، اس کا تقوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات آج آپ نے میری اپنے ذہن کے اندر لے کر جانی ہے کہ تقوی میں اور پرہیز، اس چیز کے اندر، نمازوں میں، تسبیحات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرے بھائیو، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کسی بھائی کو اگر بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو جا کر ڈاکٹر کو چیک اپ کرواتا ہے، تو ڈاکٹر کہتا ہے آپ نے یہ گولی لینی ہے لیکن نمکیات سے پرہیز کرنا ہے۔ کس سے؟ اب مجھے یہ بتائیں، اس گولی سے پرہیز تو نہیں کرنا نا؟ پرہیز کس سے کرنا ہے؟ نمکیات سے کرنا ہے۔ میں شوگر کا پیشنٹ ہوں، میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو ڈاکٹر مجھے کہتا ہے کہ آپ نے میٹھا نہیں کھانا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پرہیز ہے۔ اب جب میں دکانوں پہ جاتا ہوں، میٹھی چیز دیکھتا ہوں تو میرے منہ سے پانی آتا ہے، لیکن کیا ہے کہ ڈاکٹروں نے مجھے منع کیا ہے کہ میٹھے کے قریب نہیں جانا۔ آپ تقوی کا مطلب انشاءاللہ آپ سمجھ کر جائیں گے۔ ہدی للمتقین، اے اللہ یہ قرآن تو نے نازل کیا کس لیے کیا؟ فرمایا میں نے پرہیزگاروں کے لیے، تقوی داروں کے لیے اس کو میں نے راہ نجات اور راہ ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور جو پرہیزگاری اختیار کریں گے یہ قرآن ان کے لیے ہدایت کا سبب بنے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم پرہیزگار اور تقوی دار بن جاؤ تو یہ تمہیں ہدایت کا راستہ بتائے گا۔ میرے بھائیوں، تقوی کا معنی ہے ضد کو چھوڑ دینا۔ کس کو چھوڑ دینا؟ ضد کو چھوڑ دینا۔ اب ضد کیا ہے؟ ابو جہل مکہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی آیا، آ کر کہتا ہے اے مکہ کے سردار، یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبعوث ہوئے ہیں، میں نے سنا ہے انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، لیکن ان کے اعلان کے بعد کیا ہوا کہ باپ بیٹا آپس سے جدا ہو گئے، باپ ادھر ہو گیا، بیٹا اس طرف ہو گیا، بیوی ادھر ہو گئی، باپ اس طرف ہو گیا۔ یہاں دو جماعتیں بن گئی، ایک ابو جہل اینڈ کمپنی بن گئی اور ایک آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کی جماعت بن گئی۔ ابو جہل سے وہ سوال کیا کرتا ہے؟ سوال یہ کرتا ہے کہ مجھے یہ بتا، محمد بن عبداللہ جنہوں نے محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اعلان کیا ہے، مجھے یہ بتا کہ وہ شخص کیسے ہیں؟
ابو جہل کہتا ہے تو نے ایسی جگہ میں مجھ سے سوال پوچھا ہے جہاں پر میں جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ کہتا ہے نیلے آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر جہاں تک میرا تجربہ ہے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میں نے نیک انسان اس زمین پر نہیں دیکھا، اور ان سے کوئی بڑا میں نے سچا انسان نہیں دیکھا. اب وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ چلو پھر اگر اتنی گواہی آپ دیتے ہیں تو اٹھے جاتے ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں. اب ضد اور تقوی کیا ہے؟ تقوی میں ضد کہاں سے آتی ہے؟ ابو جہل کہتا ہے آپ نے ان کی جماعت دیکھی ہے؟ وہ اگر لعاب دین مبارک اپنے منہ سے نکالتے ہیں تو ان کی جماعت جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ مل لیتی ہے، اپنے چہروں پہ مل لیتی ہے. وہ جوتیاں بعد میں نکالتے ہیں، ان کی جماعت پہلے جوتیاں اپنے سر پر رکھنے کے لیے تیار ہے. اور تجھے پتا ہے میں مکے کا سردار ہوں اور وہ ہمارا بھتیجا لگتا ہے، تو آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں میں ان کا کلمہ پڑھ لوں اور ان کی جوتیاں میں اٹھاؤں؟ کہاں میں سردار، وہ سچا ضرور ہے لیکن میں اپنی ضد پر اڑا ہوا ہوں، لہٰذا میں نے ان کا کلمہ نہیں پڑھنا. کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ضد ہے. اب تقوی کیا ہے؟ تقوی ضد کو چھوڑتا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ضد ہے وہ کیا ہے کہ آج کی عوام کو علماء اکرام جو نام نہاد ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے اپنے آستانے بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے عوام کو غلط راستے پر لگا دیا اور بخشش کا اور جنت کا ذریعہ صرف اور صرف اپنا طریقہ اور اپنا مسلک بتا دیا، قرآن سے لوگوں کو دور کر دیا. آج اگر کسی کو دعوت دو کہ اللہ کی توحید کے جھنڈے کے نیچے آ جا تو وہ کہتا ہے کہ میرا پیر کامل ہے، لہذا یہ میرا پیر جو ہے میری سفارش بھی کرے گا اور مجھے جہنم سے آزادی بھی دلائے گا. اگر اسے مزید آگے یہ بتاؤ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، بچے بچیاں عزت ذلت دینے والا صرف ایک اللہ کی ذات ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء، یہ سارے اللہ کے در کے فقیر ہیں، چاہے نبی ہے، چاہے ولی ہے، چاہے صحابی ہے، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہو. یہ کون ہیں؟ اللہ کے در کے کیا ہیں؟ منگتے ہیں، فقیر ہیں. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء. کا کیا معنی ہے کہ یہ مختار کل ہوگا؟ فقراء کا معنی ہے یہ فقیر، مانگنے والے، اللہ کے در کے سوالی، اللہ سے مدد طلب کرنے والے، اللہ سے اپنی بیماریاں اپنی دکھ تکلیف سامنے رکھ کر اللہ سے حل کرانے والے. اور جو اللہ سے اپنی دکھ تکلیف حل کرانے والا ہے وہ کبھی بھی ربوبیت کے تخت پر نہیں جا سکتا، چاہے وہ نبی ہے یا ولی ہے. یہ عقیدہ ہدی للمتقین کے اندر ہے، یہ ضد ہے. ہدی للمتقین کا معنی ہے پرہیزگاری، بچ جانا. اب میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ مثال کے طور پر ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہو، زیادہ استغفار کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، طواف کرنے والا، اس کا تقوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر نے آپ کو کہا یہ گولی استعمال کرنی ہے، نمک کے قریب نہیں جانا. تقوی کا معنی ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جانا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں. اب اس کو تقوی تو نہیں کہتے کہ حاجی صاحب آئے، نماز پڑھے، قرآن بھی پڑھے، اور جب وہ اپنے دفتر میں جائے، وہ علاقے کا ایس ایچ او ہے یا جس بھی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ وہاں جائے اور وہاں ٹیبل پر دیکھے کہ ایک آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے اور ٹیبل پر ایک لفافہ رکھا ہوا ہے
اور لفافے کے اندر 2 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے، اور وہ جو آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے وہ اس حاجی صاحب، وہ نمازی صاحب، وہ طواف کرنے والے، وہ ایسے چو ہو یا جس کرسی پر ہو، جس عہدے پر ہو، وہ اس کو کہے کہ ایک سائن کر دو، 2 لاکھ آپ کا ہے، آپ نے تو خالی سائن ہی کرنا ہے، میرا کام ہو جائے گا، اور وہ کام کروا رہا ہے غلط۔ کیا کروا رہا ہے؟ غلط کروا رہا ہے۔ اب وہ جو عہدے پر بیٹھا ہے وہ کہتا ہے اپنے 2 لاکھ روپیہ لے اور یہاں سے چلتا بن، میں جو ہے اس 2 لاکھ کے لیے غلط کام کے لیے میں سائن نہیں کروں گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ۔ کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ کیا ہے؟ غلط کاموں سے رک جانا، رشوت سے رک جانا۔ تقویٰ کیا ہے؟ استغفار کرنا تو بڑا آسان ہے، نماز پڑھنی بڑی آسان ہے، اور رمضان کے اندر ملاوٹیں کر کر کے کما کے رمضان کے بعد 14 لاکھ روپیہ لگا کر حج پہ جانا بہت آسان ہے۔ رب کائنات کی قسم ہدی للمتقین یہ کہتا ہے کہ تمہیں دودھ میں ملاوٹ کرنا یہ مشکل ہے۔ دودھ میں ملاوٹ کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ مرچوں میں ملاوٹ کرنا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ ہدی للمتقین۔ تقویٰ یہ ہے ایک بند کمرہ ہو، اس کمرے کے اندر حسین و جمیل عورت ہو اور وہ دعوت گناہ دے، اور یہ وہاں پر اس دعوت گناہ کو چھوڑ دے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ ہدی للمتقین اس کو کہتے ہیں۔ اب آگے آتے ہیں، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج کے بعد مکہ سے باہر نخلا نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر صبح کی نماز پڑھاتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ جنات جو ہیں یہ آسمانوں پر بھی جاتے تھے، اور وہاں پر آسمانوں میں جو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم کرتا تھا، یہ شیاطین کی جو جماعتیں ہیں یہ آسمانوں پر جاتی تھیں، اور وہاں سے ان فرشتوں سے سن کر آ کر بڑے شیطان کو بتاتی تھی کہ اب دنیا میں یہ ہونے لگا ہے۔ اللہ نے ان کو وہاں سے روکا۔ روکنے کی وجہ کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور قرآن کا نزول ہوا تو شیاطین کا اور جنات کا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا، ان پہ آگ کے گولے برسائے گئے اور ان کا اوپر جانا منع ہو گیا۔ تو انہوں نے جب شیطان سے یہ بات کہی کہ اب آسمانوں پہ جانا ہمارا منع ہو گیا ہے، وہاں پر گولے برسائے جاتے ہیں، آگ کے انگارے پھینکے جاتے ہیں، اب شیطان نے اپنی جماعتوں کو یہ بات کہی کہ اب زمین میں پھیل جاؤ۔ وہ کون سی وجہ ہے جس وجہ سے ہماری جماعتوں کو آسمان پہ جانا منع کیا گیا ہے؟ کچھ مشرق کی طرف، کچھ مغرب کی طرف اس نے جنات کو بھیج دیا، اور ایک جماعت کو مکے کی طرف بھیج دیا۔ جب یہ جماعت جاتی ہے مکے کی طرف، سورہ احقاف 26ویں پارے کے اندر جب یہ وہاں پر ان کا واقعہ ہے 2 جگہ میں، 29واں پارہ سورہ جن اور سورہ احقاف کے اندر 29 اور 31 نمبر آیات کے اندر جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ان کا واقعہ پڑھیں۔ جب یہ وہاں پہنچے تو سورہ احقاف کے اندر یہ ہمیں ملتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے۔ اللہ نے تو اپنی نعمتیں بے تحاشا عطا فرما دی۔ وہاں پر شیاطین، یہ جنات کیا کہتے ہیں؟ چپ ہو جاؤ، یہ کلام سنو۔ جب قرآن کو کلام سنا، سننے کے بعد انہوں نے ایمان لے آئے۔ ایمان لا کر یہ کیا ہوا؟ یہ اپنے شیاطین کی طرف جا کر یہ داعی اللہ بن گئے، اور جا کر کہتے ہیں قالوا سمینا،
قال فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، جا کر کہتے ہیں آج ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے، عجیب و غریب قسم کا قرآن سنا ہے۔ اب اس کے آگے کیا فرماتے ہیں؟ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ان جنات نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سنا، اور وہ کیا کہتے ہیں آ کر اپنی قوم والوں کو؟ اللہ نے پھر ان کی تقریر کو قرآن کا حصہ بنا دیا اور سورہ جن بنا دیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنی جا کر شیاطین کو دعوت دیتے ہیں اور دائی بن کے کہنے لگے ہم نے اللہ کا قرآن سنا اور ہم نے ایمان لے آئے اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ کس نے؟ جنہوں نے، شیطان نے جس جماعت کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ زمین کے اندر پھیل جاؤ، اور پھیلنے کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ وجہ تلاش کرنی ہے جس وجہ سے آسمانوں پہ جانا تمہارا منع کیا گیا ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ایمان لا کر فقالوا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو اس سے پہلے نہیں سنا۔ اور انہوں نے سورہ احقاف کے اندر اللہ نے ان کی تقریر کو جمع کیا اور فرمایا، انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ یہاں سے ایک سبق یہ ملتا ہے، اگر ایک قرآن پڑھتا ہے تو باقی خاموش ہو کر سنے۔ لہٰذا میں یہاں پر ان کی تقریر سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے، جب ہندوستان اور پاکستان ایک تھا، اس وقت ایک گھر کافر کا تھا، ایک گھر ہندو کا تھا، ایک گھر مسلمان کا تھا۔ صبح کے ٹائم اگر کوئی اجنبی اس محلے کے اندر آ جاتا تھا تو وہ یہ سمجھ جاتا تھا مسلمانوں کا گھر کون سا ہے اور کافروں کا کون سا۔ وجہ کیا تھی؟ وہاں سے قرآن کی آواز آتی تھی۔ کیا آتی تھی؟ قرآن کی آواز آتی تھی پڑھنے کی۔ آج ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ ہم جب چھوٹے تھے، آپ بھی چھوٹے تھے، میری اور آپ کی مائیں، ہمیں سب سے پہلی مائیں 2020 کے بعد والی مائیں نہیں، وہ مائیں جن کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے، وہ مائیں تھیں صبح بچوں کو اٹھایا کرتی تھی کہ وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اور 2005 کے بعد کی جو مائیں آئیں، انہوں نے اپنے بچوں کو صرف ایک بات کہی ہے، بیٹا سو جاؤ، صبح سکول کے لیے جانا ہے۔ ان سے پہلے مائیں کہا کرتی تھی بیٹا سو جاؤ، صبح نماز پڑھنی ہے۔ اور پہلی ماؤں میں اور آج کی ماؤں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر یہ خوش فہمی میں رہے کہ ہم وہ مائیں ہیں، تم وہ مائیں بنو، تمہارے قدموں کے نیچے جنت آئے گی۔ اگر تم مشرکہ رہو گی، تم اپنی اولاد کی تربیت قرآن کے مطابق نہیں کرو گی، تو پھر تم ابو جہل کی بیوی کی طرح تمہارا کردار تو ہوگا لیکن اسلامی کردار نہیں ہوگا۔ ہدی للمتقین یہ ہے اپنے بچوں کی تربیت بھی اسلام کے مطابق کی جائے اور بچوں کو یہ تربیت دی جائے اسلام سب سے افضل ہے، اسلام اول ہے، کھانا پینا بعد میں ہے اور دنیا کے معاملات کاروبار بعد میں ہیں۔ آج ہماری مائیں ہمیں یہ حکم دیتی ہیں کاروبار پہلے ہے، کمانا ہے تو کھانا ہے، حرام حلال جمع کرنا ہے تو کھانا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم نے ماں کی گود کے اندر کلمہ پڑھا لیکن ہم قرآن کو نہ سمجھ سکے، ہدی للمتقین کو نہ سمجھ سکے۔ وہ جنات جو شیطان نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ گئے زمین کے اندر وجہ تلاش کرنے، اور جا کر جب قرآن انہوں نے سنا فقالوا سمعنا قرآنا عجبا، تو انہوں نے کہا ہم نے تو عجیب کلام سنا ہے، ہم ایمان لے آئے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ یہدی الی الرشد، وہ ہدایت کا راستہ بتاتا ہے اور ہمیں جنت کے قریب کرنے والا راستہ بتاتا ہے۔ اور اگلی آیات کا میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ سارے احسان میں بات کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے، آپ اپنے عقیدے کو بھی درست کر لیں، میرے عقیدے میں بھی اگر غلطی ہے میں بھی درست کر لوں۔ ایک مرتبہ انہوں نے قرآن سنا، جا کر وہ دائی بن کے کیا کہتے ہیں؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، وَلَن نُشْرِكَ
बिरब्बिना अहदा। अगर कुरान का तर्जुमा समझ होता तो आज हम इसका जवाब देते। हम कुरान के करीब नहीं हैं। कहा कि हमने अल्लाह पर ईमान ले आए और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान ले आए। वो कलाम ये कहती है हर तरह की इबादत के लायक कौन है, हर तरह की बीमारियों से शिफा देने वाला कौन है, रिज़्क़ में तंगी है दरवाजे खोलने वाला कौन है। कायनात के अंदर एक ही हस्ती है जिसको दाता कहा जाता है। उन्होंने कहा वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। ए इंसान, तू अपने आप को तकवेदार भी कहता है और तकवे की सबसे पहली नसीहत है अल्लाह की ज़ात और सिफात में किसी को शरीक ना करना। अब अल्लाह की ज़ात और सिफात में शरीक ना करने का मतलब ये नहीं है कि भाई हम जो है तो बुजुर्गों को ना माने, बुजुर्गों को माने। आप जाएं अपने बुजुर्गों को माने, उनसे दुआएं करवाएं। आप हमें भी कहें दुआएं करवाएं, मैं आपको भी कहता हूं दुआएं करवाएं। इससे इस्लाम मना नहीं करता। जिंदे इंसान से दुआ करवा सकते हैं, जिंदे इंसान से आप मदद मांग सकते हैं, इसमें कोई शिर्क नहीं है। शिर्क क्या है? एक बाबा जी फौत हो गए, आप ईमान से मुझे ये बताना वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा, वो तो समझ गए। मुझे ये बताएं शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सब कहें रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप मुझे ये बताएं वो पंजाबी जानते हैं, उर्दू जानते हैं? अच्छा, हम पंजाबी में कहते हैं या गौस पाक मेरी मदद करना, या गौस पाक मेरा ये करना, मेरा वो करना। वो पंजाबी ही नहीं जानते तो वो हमारी मदद कैसे करेंगे? सबसे पहले जुबान का समझना तो जरूरी है। यहां पे किसी पश्तो वाले को हम अपनी बात नहीं समझा सकते, तो हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो पंजाबी और उर्दू जानता ही नहीं है, हम उसके सामने अपनी हाजतें रखते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा करने वाला कौन है? अब्दुल कादिर का माना क्या है? कादिर का बंदा। किसका बंदा? कादिर का बंदा। वो कादिर नहीं है। यहां से मालूम यह हुआ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी कादिर का बंदा है और शेख अब्दुल कादिर जिलानी कादिर का बंदा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह का बंदा है और कादिर उसका मालिक है। कादिर ने उसको बनाया है। ये किसी की हाजतें पूरी नहीं कर सकता। ये खुद जो है मेरे रब का फकीर है। मेरे रब ने क्या कहा? या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुकरा। ये किसका फकीर है? तो मेरे भाइयों, अब मुझे ये बताएं, हम रोजा भी रखते हैं, हम जो है इबादत भी करते हैं, हम तस्बीहात भी पढ़ते हैं, तो अल्लाह की हराम करदा चीजों से हम बचते क्यों नहीं है? हुदल लिल मुत्तकीन का माना यह है अल्लाह ने जिनको हराम कर दिया, अल्लाह ने अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के बराबर लाकर खड़ा करना, ये अल्लाह ने हराम कर दिया। हम कब्रों पे जाकर अपने माथे टेकते हैं। मेरा रब ये कहता है मेरे बंदे तेरी पेशानी और तेरा नाक जो है ये सिर्फ मेरे आगे झुकना चाहिए। वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा। ये जिन्नात की जमात ने क्या कहा? जाकर वो दाई बनकर वो दावत देने लग गए। किस चीज की दावत देने लग गए? वो अल्लाह की तौहीद की और अल्लाह के कुरान की दावत देने लगे। मेरे भाइयों, आज हम जो है कुरान से बहुत दूर हैं। हमने कुरान को या तो माना नहीं, अगर माना है तो सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए कि कोई मर जाए तो मरने के बाद हमने 40वें तक 7वें तक जुमेरात वाले दिन जब रूहें मौलवी के कहने पर गली मोहल्ले में आती हैं तो हम उनके लिए हलवे की प्लेट पर कुरान को पढ़ते जरूर हैं कि भाई कुरान के अंदर स्वाब है, लेकिन कुरान हुदल लिल मुत्तकीन के लिए आया है और परहेजगारी के लिए आया है और जिद को छोड़कर अल्लाह की शरीयत के नीचे आने का नाम है। आज जिद क्या है? अगर किसी को यह कहा जाए कि मेरे भाई रफुल यदैन से नमाज पढ़नी है, सीने पर हाथ बांधना है, तो लोग आगे से ये कहते हैं 4 इमाम बरहक। क्या चीज? 4 इमाम। ये कहां लिखा हुआ है? ये कहीं भी कोई जगह नहीं मिलेगी।
میرے بھائیوں برحق صرف انبیاء علیہ السلام ہے، یہ درجہ کسی امام کو نہ دو، یہ درجہ یہ حق کسی امام کا نہیں ہے، امام اعظم صرف محمد رسول اللہ ہے، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو آج ہماری نمازوں کی سمت جو ہے وہ درست نہیں ہو رہی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے فن کے وہ امام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ اپنے فن کے امام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ اپنے فن کے امام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رب کائنات کی قسم سارے اماموں کو جمع کر لو، ان میں ایک بھی دین اور شریعت کا امام نہیں ہے۔ دین اور شریعت کے اگر امام ہیں کالی کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں ان کی اطاعت کرتے؟ یہ قرآن کی نص کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اللہ کی باطل چیزوں کو اپنانے کا نام یہ تقوی اور باطل چیزوں کو چھوڑنے کا نام تقوی ہے۔ معلوم یہ ہوا آج ہم تقوی کا نام سنتے ہیں، دودھ کے اندر ملاوٹ کرنا نہیں چھوڑتے، مرچوں میں ملاوٹ کرنا نہیں چھوڑتے، کھجوروں کے اندر ملاوٹ کرنا نہیں چھوڑتے۔ اب میرے بھائیوں نماز پڑھنی، قرآن پڑھنا، حج کرنا یہ بالکل آسان ہے، لیکن ملاوٹ کو چھوڑنا اور ترازو کا وزن کم کرنا، یہ ترازو کا وزن برابر کرنا یہ مشکل ہے۔ تقوی کیا ہے؟ آپ کو اگر کوئی 1 نمبر پیسے دے رہا ہے آپ اس کو مال 1 نمبر دو، آپ اس کے ترازو کے اندر یہ کام نہ کرو۔ قوم شعیب کو اللہ رب العالمین نے تباہ اور برباد کیوں کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ قوم لوط کو اللہ نے کیوں تباہ کیا تھا؟ اللہ نے ان حرکات کی وجہ سے تباہ کیا تھا جو حرکات اللہ کی طرف سے حرام کردہ تھی، ان قوموں نے اپنا لیا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ میرا رب کہتا ہے اہل زمین پر میں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر انہوں نے میری نعمتوں کی قدر کی۔ اور اہل زمین والوں اور سکیم 3 والوں، میرے رب العالمین کے خزانے میں 2 نعمتیں تھیں اور وہ 2 نعمتیں بڑی قیمتی تھیں۔ ایک نعمت کلام اللہ تھا اور ایک نعمت محمد رسول اللہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے خزانے سے تمہارے حوالے کر دی اور تم نے کیا قدر کی؟ اللہ کے نبی کے مقابلے کے اندر تم نے ایک اللہ کے نبی کی امتی کو لا کر اپنی نماز کا نقشہ آپ نے حملی بنا دیا، کسی نے حنفی بنا دیا، کسی نے چشتی بنا دیا، کسی نے سروردی بنا دیا۔ اور میرے رب کے مقابلے کے اندر جو سب کائنات کی مشکلیں آسان کرتا ہے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، رب کائنات کی قسم ایک بابے کو جو مر کر کلو نفس ذائقۃ الموت، وہ چاہے عبدالقادر جیلانی ہو یا وہ کوئی بھی ہو، رب کائنات کی قسم موت اللہ نے دی، اس نے اپنی موت کو نہ روک سکا۔ چارپائی پہ اس کو لوگوں نے لٹایا، قبر میں اس کو لوگوں نے اتارا، کفن اس کو لوگوں نے دیا، جنازہ اس کا لوگوں نے پڑھا، اور جب قبر کے اندر دفنایا گیا ایک کلمہ پڑھنے والا کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ جب اس نے قبر میں دفنا کر اس نے اپنی حاجتیں وہاں سے مانگنا شروع کی تو رب کائنات کی قسم میرا رب کہتا ہے ان کی شرک کی وجہ سے میں زمین آسمان کو میں بسم کر دوں، لیکن اللہ کی رحمت جو ہے پھر بھی اس کی توبہ کے لیے انتظار کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ غیر کا در چھوڑ کر اللہ کے در پہ یہ آ جائے۔ میرے بھائیو ابو جہل اینڈ کمپنی کیا کرتی ہے؟ غلاف کعبہ کو پکڑ کر کیا کہتی ہے؟ غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہتی ہے فَامْدِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، اے اللہ ہم محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر یہ سچا ہے، تیرا سچا نبی ہے،
ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے. فامطر علینا حجارۃ، آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً آسمان سے وحی آ گئی. ان تعذبہم فإن تستغفر لہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کے اندر موجود ہیں اور استغفار کرنے والے موجود ہیں، میں تیری امت کے کافروں کو بھی عذاب نہیں دوں گا. میرے بھائیوں، آج اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے چہرے پر ہے، اللہ آپ کو عذاب نہیں دے گا. یہ میرے رب کا فرمان ہے. اگر آپ کے گھر کے اندر اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہے، اللہ عذاب نہیں دے گا. اگر آپ کے گھر کے اندر گانے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے، رب کائنات کی قسم پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. وہ کیسے آتا؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت کو جگہ ہی نہیں دی. میرے بھائیوں، آج ہم نے دین اور شریعت اپنی مرضی کا بنایا. وہ شیاطین جنات جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے ہیں تو فقالوا سمعنا، سمعنا سنا، قرآن عجبا، کہ یہ عجیب کلام ہم نے سنا، وہ ایمان لے آتے ہیں. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ پچھلے جمعے پر بھی میں نے کہا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، وقولوا قولا سدیدا، تم اپنی زبان کو سیدھا کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ کہتا ہے میں تمہارے اعمال درست کر دوں گا. یہاں اللہ کے آگے میں التجا کرتا ہوں، اے اللہ میں نے زبان ٹھیک کر لی، ان بھائیوں نے ٹھیک کر لی، میرے اعمال اور ان کے تو درست ہو گئے. اے اللہ ایک چھوٹی سی وجہ ہے، ہمارے پچھلے گناہ بہت زیادہ ہیں. اے اللہ ہم پاپی ہیں، ہم نے برائیاں کی، ہم نے ملاوٹیں کی، ہم نے روزے نہ رکھے، ہم نے تیری نعمتوں کی قدر نہ کی. اللہ کہتا ہے جب تمہاری زبان درست ہو گئی، یغفر لکم، میں تمہارے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا. میرے بھائیوں، ھدی للمتقین کا معنی نماز نہیں ہے. ھدی للمتقین کا معنی شراب کو بیچنے والا چھوڑ دے یہ متقی ہے، ملاوٹ کرنے والا چھوڑ دے یہ پرہیزگار ہے، اور ہر برائی کرنے والا چھوڑ دے. رب کائنات کی قسم ھدی للمتقین، وہی انسان اس قرآن کی آیت کا مصداق بن جائے گا. آج ہم سارے دم دم مست کلندر، دھوکہ دینے والے ہیں جی، لوگوں کا مال کھانے والے. اگر ایک آدمی مستحق نہیں ہے، اگر وہ کسی سے زکوٰۃ کا مال لیتا ہے، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی عزت کی قسم میدان محشر پر یہ ظالم کی صورت میں جائے گا اور اللہ اس پر پھٹکار مارے گا. اگر یہ مستحق ہے تو یہ اپنے بھائیوں کو کہہ سکتا ہے. میرے بھائیوں، آج کتنی عورتیں ہیں، کتنے مرد ہیں جو مستحق نہیں ہوتے، پھر بھی یہ جاتے ہیں دنیا کے لیے. وہ صحابہ اکرام تھے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ اس چرپائی پر بیٹھ کر، اس پھوڑی پر بیٹھ کر وہ یہ کہتے تھے اس کا بھی حساب ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ملنے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک کے نیچے کھجوروں کی وہ چٹائی بنی ہوئی تھی. آپ اٹھے جب آپ کی کمر مبارک کے اندر جو ہے وہ کھجوروں کی چٹائی کے نشان پڑے تھے. حضرت عمر رو کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، کیسر اور کسرا یہ اللہ کے دشمن ہیں، وہ ململ کے بستروں پر سوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر تو ٹھیک کہتا ہے، لیکن دنیا پر ہم تھوڑی سی تنگی برداشت کریں گے، یہ بعد میں ذلیل ہوں گے، ہم وہاں پہ راحت اور سکون اختیار کریں گے. اور میرے بھائیوں، یہ دنیا کی ہر تکلیف اللہ رب العالمین اس کے نعم البدل اجر رکھا ہے. ایک عورت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے، آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا مسئلہ ہے، دعا فرمائیں، میری مرگی ختم ہو جائے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میرے ساتھ سودا نہیں کرتی؟ کہا اللہ کے رسول کس چیز کا سودا؟ کہا تیری مرگی باقی رہے، دعا میں ابھی کر دوں گا، یہ مرگی ٹھیک ہو جائے گی، اگر تو اس تکلیف کو برداشت کر لے میرے ساتھ سودا کر لے، اللہ تجھے بغیر حساب کے جنت میں بھیجے گا۔ 1 منٹ ضائع کرنے سے پہلے اس نے کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں اور میرے ساتھ وعدہ کریں، میں سودا کرنے کو تیار ہوں، میری مرگی باقی رہے۔ کہا اللہ کے رسول علیہ السلام ایک میری التجا ہے، جب مجھے مرگی پڑتی ہے تو مجھے جو ہے اس مرگی کی وجہ سے میرا بدن ننگا ہو جاتا ہے، آپ دعا یہ کریں کہ میرا جسم ننگا نہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تجھے مبارک ہو، آج کے بعد تجھے مرگی کی وجہ سے جب تو گر جائے گی تو تیرا جسم ننگا نہیں ہوگا۔ مدینے کے اندر وہ گرا کرتی تھی اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں اتنا زیادہ دورہ پڑا کرتا تھا، اس کے باوجود بھی اس کا جسم ننگا نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات ہیں۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، صحابہ اکرام نے کیا کیا تھا؟ صحابہ اکرام نے گنڈلی باندھ کر موت کے لیے تیار تھے۔ انہیں پتہ تھا جنگ میں جانے سے پہلے وہ دعا کرتے تھے اللہ ہمیں زندہ واپس نہ لوٹانا، ہمیں شہید کر کے واپس لوٹانا۔ اور ہم 11 سال 12 سال لگا کر ہم اگر اپنا شیش محل بناتے ہیں، اس شیش محل کے اندر ہر طرح کی ہم خوبصورتی بناتے ہیں۔ یہ گاڑی ہے کسی کی 709، وہ گاڑی راستے سے ہٹانی ہے، جس کی بھی گاڑی ہے 709۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ اکرام نے اپنے سامان کی ایمان کی گنڈلی بنا کر رکھی ہوئی تھی۔ ہم 11 سال لگا کر ہم مکان بناتے ہیں، اس مکان میں ہر طرح کی خوبصورتی لگاتے ہیں، پھر کس کا دل کرے گا مرنے کے لیے؟ وہ صحابہ اکرام یہاں رہ کر وہ اگلی زندگی کے لیے وہ کوشش کیا کرتے تھے۔ آخری مثال میں یہ دے دوں میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا ایک سمندر سے پار اگر میری آپ کی جائیداد ہو اور درمیان میں سمندر ہو، راستہ بھی کوئی نہ ہو، ہم اس کے لیے کتنی کوشش کریں گے؟ وہاں ہماری جائیداد ہے، ہماری وہاں پہ جو ہے مکانیں ہیں، سارا کچھ ہے۔ میرے بھائیوں مجھے یہ بتاؤ، ایک آدمی ساری زندگی باہر رہ کر وہاں اپنے اوپر اوڑھنے والا کمل تبدیل نہیں کرتا، اس کا ایمان یہ ہے، اس کی سوچ یہ ہے کہ میں پاکستان میں میرا گھر ہے، میں اس کے اوپر پیسہ لگاؤں گا، وہاں پہ لگاؤں گا۔ کرایہ دار نے آج تک اپنے کرائے والے مکان میں رہ کر اس پہ خرچہ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں یہ دنیا میرے اور آپ کے لیے ایک کرائے کا گھر ہے، اور صحابہ اکرام یہاں رہ کر کرائے کے گھر کی طرح اس مکان کو سجایا کرتے تھے۔ اور آخری بات یہ ہے، جب حضرت امیر حمزہ اور ایک اور صحابی شہید ہو گئے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چادریں پیش کی گئیں، اور 2 چادروں کے اندر فرمایا بڑی چادر دوسرے صحابی کو دے دو اور چھوٹی چادر امیر حمزہ کو دے دو۔ صحابہ اکرام باتیں کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے کہا آپ دفنا کر گھر جاؤ، اللہ ان کو اپنی عظمت کے ساتھ جنت کا لباس قبر میں عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے، یہ قبر جو ہے تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، یہ غلط تاثر دیا جاتا ہے۔ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا اس کے لیے ہے جس نے اس کی تیاری نہیں کی، اور جس نے اس قبر کے لیے تیاری کی ہے، رب کائنات کی قسم یہ قبر روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کے لیے ریاض جنہ بن جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ میرے بھائیوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد کے اخراجات میں بہت کمی ہے،
اور آپ سب بھائی مسجد کے اخراجات کے اندر قاری عبدالحمید صاحب کے ساتھ تعاون کر کے جائیں. اور دوسری یہ ہے کہ آپ دعا فرمائیں. اس مسجد کا پلاٹ دینے والے شیخ طارق رشید صاحب بیمار ہیں, ٹرانسپلانٹ ہونے کے لیے لاہور گئے ہوئے ہیں. ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں, اللہ رب العالمین ان کو صحت عطا فرمائے. اور اس مسجد کا پلاٹ انہوں نے قاری عبدالحمید صاحب کو دیا ہے, یہ سامنے رکھا ہوا ہے, اور انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اور والدین کے لیے انہوں نے صدقہ جاریہ کے لیے, یہ بیت الرشید عبد الرشید ان کے والد کا نام تھا, تو ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ان کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور جلد از جلد انہیں صحت عطا فرمائے. جتنے بیمار بھی ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. جن بھائیوں کے پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی اگلی منزلوں کو آسان فرمائے, اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے. کاروباری معاملات میں جن کی تنگیاں ہیں اللہ ان کی کاروباری معاملات کی تنگیوں کو آسانی میں تبدیل فرمائے. اللہ مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. اے اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما, اور اس روزے کو روزے کی نس کے مطابق ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ ریفر ٹرسٹ جو ہے ہارون بھائی کے ساتھ بھی آپ تعاون کریں, یہ بھی رمضان کے اندر لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اللہ دینے والوں کے گھروں کے اندر ہر طرح کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ رب العالمین آسانیاں فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.